اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ کیونکہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتے ہیں، ہم اعتراض کے طور سے نہیں کرتے ہیں، ان کا علم فہم اتنا ہے کہ وہ ماضی کے حساب سے ان کے بیان کرتے ہیں، ہم ماضی کے حساب سے نہیں کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہر وقت حال میں موجود ہیں۔ انہوں نے نشست بدلی ہے، ادھر سے ادھر تشریف لے گئے، بس وہ حیات النبی ہیں۔ 70,000 فرشتہ سلامی کے لیے آسمان سے آتا، پھر اس کا قیامت تک نمبر نہیں آتا، اور کتنے مسافے سے آتے ہیں، اور جن کی یقین بنتے ہیں اور سلام پڑھنے جانتے ہیں تو آنکھوں میں کسی کا فائدہ ہو جاتا ہے، یا قسمت ایسی ہوتی ہے کہ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے یہاں تو قبر تو ہے نہیں ہے، یہاں تو شہنشاہی ہے، اس کو قبر وہاں نظر نہیں آتی، اور جن کو نظر آتی ہے ان کے حساب کتاب سے بات کی گئی ہے قرآن میں، اور آقا نے کہا کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے بات کرو جتنی ان کی سمجھ میں آئے۔ تو ساری باتیں تو ہم یہاں نہیں کر سکتے، لیکن کچھ نہ کچھ اشارتاً کر دیتے ہیں، اشارتاً، اور اس کی اشارتاً جو کرتے ہیں اس کی یقین کے لیے کہ سوال جواب نہ کر اس کا یقین خود بن جائے گا۔ مثال کے طور سے اگر سچائی سے کام کرتا ہے چاہتا یقین بن جائے کہ یہاں نبی کریم کا دخل بے پناہ ہے، لیکن اس بے پناہ تو پتہ تو چلے ہے کہ نہیں، وہ کیسے پتہ چلے؟ تو اس کے لیے ادب کے دائرے کے اندر وہ کوئی شرط لگا لے، میرا فلانا کام، لیکن پھر جو بدلے نہیں، یا فلانی چیز یا فلانا یہ اگر ہو گیا تو اس کا کام وہ ہو جائے تو اس کو مان لینا چاہیے۔ مجھ کو نہ بتائے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو سب پتہ ہے۔ تو مسئلہ یہاں جہاں سے حیات النبی کا ہے، اس لیے یہ بعض وقت کی جاتی ہیں کہ موقع تمہارے ہاتھ سے نکل گیا نا، شاید پھر ہزاروں سال میں بھی ہاتھ میں نہ آئے، وقت کی بات ہے، وقت کی بات ہوتی ہے۔ تو جب تک میں کچھ سانس لے رہا ہوں تو میرے سے فائدہ اٹھا لو۔ ہاں، وہ فائدہ کون سا؟ بغیر شک کے سوال جواب کے جو میں تمنا کرتا ہوں اور ہونی چاہیے کہ تمہارا ان سے رابطہ ہو جائے، بس یہ بہت بڑی بات ہے، اس تصور سے بات ہے، وہ تمہارے کفیل اور ضامن بن جائیں، کیونکہ سلسلہ ادریسیہ میں یہ بات موجود ہے، اس کتابوں میں عربی میں بھی چھپ گئی ہیں، اس کے ترجمے پاکستان میں بھی آ گئے ہیں کہ جس نے طریقت سے وفا کی اور شیخ سے وفا کی ہے جی، اس کے ضامن اور کفیل حضرت محمد مصطفیٰ، بتاؤ اس کو دنیا آخرت میں کیا چاہیے؟ لیکن اس کے ثبوت کے لیے اس کو کچھ ادب سے چلنا چاہیے، اور کچھ اپنے طلبات جیسے کچھ خواہشات یا کچھ ایسے ہیں، ادب کے شرط کے ساتھ دل میں رکھ لے، اگر اس کی پوری ہو جائیں تو اس کو پھر ٹھیک ہو جانا چاہیے۔ اتنی بڑی بات کوئی نہیں کہہ سکتے اگر پکی بات نہ ہو، آدمی کی بےزتی ہو جاتی ہے، عزت چلی جاتی ہے۔ اتنی بڑی باتیں میں کرتا ہوں، اس لیے کرتا ہوں کہ نبی کے لوگ سلسلے کی تباہ سے باتیں کرتے ہیں، ہم سلسلے کی تباہ سے بھی کرتے ہیں، سلسلے کو ایک طرف رکھ کے سلسلے کے بغیر بھی باتیں کرتے ہیں جو کسی سلسلے میں نہیں ہوتی ہے، کیونکہ نبی کریم سلسلوں کے تباہ میں نہیں ہو سکتے ہیں نہیں، سلسلے نبی کی تباہ میں ہیں۔ تو اس بات میں بھی میں نے ایک بہت بڑی بات کہہ دی ہے، نبی سلسلے کی تباہ میں نہیں ہوتے، اب پھر آقا جی جیسی بعض باتیں ہوتی ہیں کسی سلسلے میں نہیں ہوں گی، وہ لوگ کہیں گے یہ تو سارے سلسلوں میں نہیں، یہ کہتا کہاں سے ہے؟ تو بھئی کہتا کہاں سے ہے؟ تو کہہ تو رہا ہے کہ نبی سلسلے کی تباہ میں نہیں ہے، تو پھر وہی کہہ رہے ہوں گے اللہ، اتنی عقل نہیں ہے کہ سلسلے کی تباہ میں وہ نہیں ہے۔
سلسلے کی طرح سلسلے کی طرح کے بغیر بھی جو چاہیں تصرف کریں. تو یہ بہت بڑا اس میں ایک بتا دی آپ کو بات میں نے، جو وضاحت کی طرف کی بھی نہیں ہے، نہ وضاحت کرنی چاہیے. تو خدا کرے ہمارا تمہارا نصیب نبی کریم کی محبت میں رابطے والا سچا ہو جائے. ہاں جی، بس یہی تمنا کرتا ہوں. تو پھر میری آپ کی ملاقات ہو گئی، اور یہ ملاقات ہماری تمہاری آقا کے پاس بھی ہوگی انشاءاللہ. کیونکہ جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، اللہ کے لیے بیٹھتے ہیں، ہاں جی، تو خدا کی محبت ان کے لیے لازم ہوتی ہے. اور نبی کریم ان سے بہت محبت کرتے ہیں، جو آپس میں محبت کرتے ہیں. اس لیے کہا نبی کریم نے، تم ایمان والے نہیں ہوگے اور تم جنت میں نہیں جاؤ گے جب تک کہ تمہاری آپس میں محبت نہیں ہوگی. تو ہماری تمہاری آپ کی محبت میں رشتہ عشق مصطفیٰ ہے، اور یہ رہے گا اور یہ بڑھے گا انشاءاللہ. اور میں آپ کو دلی محبت سے کہتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ.